حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو احباب ذیوکار، تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عقل انسانی حیران ہے کہ آپ کے دور خلافت کے ایک محدود عرصے میں فتوحات عرب کی سرزمین سے نکل کر عراق، ایران، شام اور مصر وغیرہ تک جا پہنچی۔ تو احباب ذیوکار، خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ اور ہر پہلو، بالخصوص آج کے ان بدماش حکمرانوں کے لیے اور بالعموم پوری امت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت ایک عام دیہاتی کا لباس پہن کے مدینہ کے مضافات میں، مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لگایا کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ تو ایک رات آپ چکر لگا رہے تھے، کیا سنتے ہیں کہ ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ ماں شاید تم بھول چکی ہو، امیر المومنین کا حکم ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ دودھ میں پانی نہ ملائے۔ والدہ بیٹی کو کہتی ہے بیٹی تم پانی ملا دو، امیر المومنین تمہیں یہاں دیکھنے نہیں آئیں گے۔ بیٹی چونکہ نیک پارسا تھی اور تقوی و پرہیزگاری والی تھی، بیٹی نے کہا نہیں ماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خلیفہ کے سامنے تو اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کریں اور خلیفہ کی پیٹھ پیچھے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس گھر کو یاد رکھنا اور صبح خبر لے کر مجھے بتانا۔ صبح حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بیوہ ہے، اس کی ایک بچی ہے اور ان پر کوئی مرد جو ہے وہ سرپرست نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے تمام صاحبزادوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے اس بچی سے نکاح کر لے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح اس یتیم اور بے سہارا بچی سے محض اس کے تقوی کی بنیاد پہ کر دیا۔ تو احباب ذیوکار، آج یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹوں کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے، بیٹیوں کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کے رشتوں کی، ان کے نکاح کی، تو پھر اس وقت کسی بے سہارا کے لیے سہارا بننا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اکثر جو نکاح کرتے ہیں اپنے بچوں کے، تو وہاں پہ اگلے کے تقوی اور پرہیزگاری کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی شہرت کو، اس کے مال پیسے کو، اس کی عزت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس یتیم اور بے سہارا بچی سے اس کے تقوی کی بنیاد پہ کر کے پوری امت کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، نہ ہی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کوئی عیب کی بات ہے، نہ ہی کسی بے سہارا بچی کے لیے سہارا بننا کوئی عیب کی بات ہے۔ اور پھر دوسرا سبق یہ دیا کہ اگر تم نے اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا ہو، تمہارے بچوں کے رشتے کی بات ہو، تو پھر اس وقت اگلے کی شہرت یا اس کے مال اور پیسے کو نہیں دیکھنا، اس کی عزت کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے باپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کا باپ کتنی بڑی نوکری کرتا ہے۔ تو احباب ذیوکار، جب اپنے بچوں کا نکاح کریں تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اس اصول کو مد نظر رکھیے کہ اگلے کی یتیمی یا اگلے کے بے سہارا ہونے کو نہ دیکھیے، اگلے کی غریبی کو نہ دیکھیے، بلکہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگلا نیک کتنا ہے،
پرہیزگار کتنا ہے، دیندار کتنا ہے. جب اس چیز کو سامنے رکھیں گے پھر اللہ تمہارے بچوں کے رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. پھر تمہارے بچوں کے گھر جو ہیں وہ امن کے گہوارہ بنیں گے اور تمہاری زندگیاں جو ہیں وہ سکون سے گزریں گی. دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.